میری ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی 1984 میں، اور وہ مجھے ملاقات جہاں پہ ان کے برادران کے گھر ہیں اس کے سامنے ایک مسجد تھی، اور وہاں پہ مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا تھا. مجھے کوئی رائے لینی تھی اس زمانے میں، کیونکہ موبائل فون تو نہیں تھے اور دوسرے فونز بھی بڑے مشکل سے ملتے تھے. تو خیر میں خود آیا تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے ملاقات کی، اور یقین کریں کہ وہ جو پہلی ملاقات تھی مجھے بہت اچھی لگی. اور اس وقت ظاہر ہے ابھی یہ سلسلہ تو نہیں شروع ہوا تھا سارا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خیالات اور جو ان کے ارادے تھے اور جو ان کے عزائم تھے، یا جو ان کے پاکستان کے حوالے سے جو سوچ تھی، جو نظریات تھی، وہ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی. تو میں اس وقت بھی ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں صرف ایک دو واقعات جو میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ منہاج القرآن کے ساتھ ہم نے بے شمار سیمینرز کیے ہیں. اگر آپ شروع کے زمانے میں جائیں 92 میں، اور 92 سے لے کے کوئی 97 تک کافی سیمینارز کیے، جس میں ڈاکٹر صاحب خود بھی آئے اور منہاج القرآن نے بھی ہمارے ساتھ اس میں حصہ لیا. شوکت عزیز ہمارے ایک وزیر خزانہ تھے، بعد میں پرائم منسٹر بنے. تو انہوں نے ہمارے ایک سیمینار میں ایک واقعہ کوٹ کیا جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ہے، کہ وہ ملیشیا کے دورے پہ تھے ایز اے فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو پاکستان کی معیشت تو ہمیشہ ہی خراب رہی ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ معیشت خراب کرنے والے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں کے فائنانس منسٹر سے بات کی کہ میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں، شوکت عزیز نے. تو انہوں نے شوکت عزیز نے مجھے بتایا کہ میں ان سے بات کر رہا تھا تو ان کے فائنانس منسٹر اٹھے، اور ان کے آفس میں جو پیچھے بک شیلف ہے اس میں سے انہوں نے کتاب نکالی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تھی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تھا انگریزی میں. انہوں نے کہا کہ جب ایک اتنی بڑی ہستی آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے کیا مشورہ کرنے آئے ہیں؟ آپ اس کتاب سے کیوں نہیں مشورہ کرتے؟ اس کتاب کے آتھر سے کیوں نہیں مشورہ کرتے؟ یہ واقعہ مجھے شوکت عزیز صاحب نے خود بھی سنایا اور ہماری اس محفل میں بھی سنایا. کہنے کی بات ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی اس حوالے سے قدر نہیں کی جس حوالے سے کرنی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں آج آپ جس ادارے میں بیٹھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں طالبات، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص ایک چھوٹی سی مسجد سے اٹھتا ہے اور ایک مقصد لے کے اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی دیتے ہیں. اور آج انہی کا یہ سارا ویژن ہے کہ یہ طالبات اتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، جو ابھی فگر بتائے صدرہ صاحبہ نے، میں تو حیران رہ گیا کہ اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو جاتا ہے، یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتی ہیں آج کے مسائل حاضرہ کو. اور میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن بات زیادہ ہوتی ہے، کہ یہ بڑا اچھا ایک ایسا دور ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے استفادہ کرنے کا بار بار موقع ملتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جتنا ان سے سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. ایسی شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی، اور آج ان کی ماشاءاللہ 73 سال ان کی عمر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. تو صرف میں اتنی ہی بات کروں گا کہ جو شخصیت آپ کے پاس ہے، جتنا بھی ان سے علم سیکھ سکتے ہیں یا جتنی بھی ان سے آپ چیز سیکھ سکتے ہیں وہ ضرور سیکھیں. وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے واقعی دل میں درد رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے. خواتین کے حقوق کی بات جو آپ نے کی، ظاہر ہے خواتین کو شعور دینا بہت ضروری ہے، اور اسلام نے سب سے پہلے دیا. اگر آپ 1874 کا انگریز گورنمنٹ کا گیزٹر پڑھیں تو اس گیزٹر میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ہندوستان میں دختر کشی ہوتی تھی اس وقت بھی. تو انگریز نے آ کے یہاں پہ قوانین بنائے کہ حالانکہ اسلام پہلے دے چکا ہوا تھا، اسلام عورت کو پہلے ہی عزت دے چکا تھا، لیکن آپ دیکھیں انگریزوں نے آ کے ان قوانین کو سامنے رکھ کے پھر ایک قوانین ترتیب دیے کہ یہاں پہ دختر کشی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں، پاکستان کی آبادی میں ویسے بھی خواتین اس وقت 60% ہو چکی ہیں اور ان کی آبادی بڑھ رہی ہے. ان کے حقوق کے لیے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تربیت کی. ایک طرف آپ ماشاءاللہ اسلامی تربیت حاصل کر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ایک طرف معاشرے میں ایسے اسکول کالجز آ رہے ہیں جو بالکل ہی آپ کے الٹ چل رہے ہیں. تو آپ ایک جہاد کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بڑا جہاد ہے
کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ وہاں کی خوبصورت روشنیاں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، آپ اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس دور میں رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خدمت کر رہی ہیں، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اور موقع دے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو کوششیں آپ کا ادارہ کر رہا ہے اور جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ میں بہت بات لمبی کرتا، چیز تو بہت کچھ لایا تھا، لیکن سوری، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایک میٹنگ میں بہت ارجنٹ پہنچنا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔